بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کی میزبان شاہین صدیقی. ورلڈ ہائپرٹینشن ڈے کے حوالے سے ہم نے خصوصی پروگرام مرتب کیا ہے. قومی ادارہ امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر ندیم قمر. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ماہر امراض قلب پروفیسر فواد فاروق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ناظرین کے لیے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اور اس کا تدارک کس طرح ممکن ہے اور کس طرح مریضوں کو پیچیدگیوں سے بچایا جا سکتا ہے, ہمیں آج جوائن کریں گے. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب اور ہمیں جوائن کریں گے ایگزیکٹو ڈائریکٹر قومی ادارہ امراض قلب کے پروفیسر ندیم قمر صاحب. جی بالکل ناظرین, ہمارے ساتھ آج NICVT کے قومی ادارہ امراض قلب کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ندیم قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کا اپنی آغاز کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ بلند فشار خون جو ہے وہ کتنا زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے. تو اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ آیا کہ یہ مرض کس قسم کی پیچیدگیاں جو ہے وہ جان لیوا پیچیدگیاں ثابت ہوتی ہیں اس مرض میں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ غالباً بلڈ پریشر کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل, بلڈ پریشر کی. اچھا سر, ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خاموش قاتل ہے. تو یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے اور کس قسم کی پیچیدگیاں اس مرض میں لاحق ہوتی ہیں؟ جی, بلڈ پریشر تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کی سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا. جب بلڈ پریشر ہوتا ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اب دیکھیں پاکستان کی آبادی جو ہے اس میں 50 سال کی عمر کے اوپر جتنے بھی افراد ہیں ان کو کم از کم آدھوں کو, یہ ڈیٹا ہے, یہ ریسرچ ڈیٹا ہے ہمارا لوکل, کے آدھے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے. اور جتنے آدھے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے تو ان میں سے بھی جو ہے وہ 90% ایسے ہیں جن کو علم نہیں کہ ان کو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. تو یہ اگر, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جن کو علم بھی ہے ان میں سے صرف جو ہے وہ 5% ایسے ہیں جو علاج کرا رہے ہیں, اور جو 5% علاج کرا رہے ہیں اس میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن کا ایکچولی بلڈ پریشر کنٹرولڈ ہے. تو یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے جس کو آپ کہتے ہیں, کہ جی لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں, دل کے دورے پڑتے ہیں, اور اس کے علاوہ فالج. یہ تو بہت اہم ہیں, خطرناک قسم کی جو ہیں وہ ریزلٹس ہیں, اینڈ ریزلٹس ہیں جو بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجہ سے ہیں. تو اب اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنا بلڈ پریشر ریگولرلی چیک کرانا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ بلڈ پریشر خاص طور سے ان لوگوں کو جن کی فیملی ہسٹری ہے ہائی بلڈ پریشر کی. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے ہائی بلڈ پریشر کی تو آپ کو اور زیادہ فریکوینٹلی چیک کرانا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ کچھ لوگوں میں جو ہے 2 قسم کے بلڈ پریشر ہوتے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ جی اسینشل ہائپر ٹینشن, ایک ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن. سیکنڈری ہائپر ٹینشن یعنی کہ کسی وجہ سے, کسی سبب کی وجہ سے, گردوں کا مسئلہ ہے یا اس قسم کے کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. اور لیکن زیادہ تر آبادی ہماری جو ہے وہ اسینشل ہائپر ٹینشن ہے ان کو. اور اسینشل ہائپر ٹینشن میں یہ ہے کہ فیملی اگر ہسٹری ہے, اور خاندان میں والد والدہ بہن بھائی کسی کو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا. صحیح. اور اس کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے اپنے جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے. دیکھیے 1-2 چیزیں ایسی ہیں جس کا مینشن کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں بغیر دوائی کے بھی بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں, جس میں ریگولر واک کرنا, نمک کا استعمال کم رکھنا, اور وزن کو کم کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں گی. صحیح. تو انیشلی اگر کسی کو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوتا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ احتیاط کر کے اپنا وزن کم کر لیں انڈیپینڈنٹلی وزن ویٹ ریڈکشن جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی بلڈ پریشر کنٹرول کرتی ہے. یا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں پر میں کہوں گا ریڈیوس کرتی ہے. جی. سملرلی انڈیپینڈنٹلی سالٹ اگر آپ کم کر دیں تو وہ بھی انڈیپینڈنٹلی اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گا. اور ایکسرسائز, ریگولر واک سے بھی بلڈ پریشر کم ہوگا. تو اگر تینوں چیزیں ملا لیں کمبائن ہو کے یہ ٹھیک ٹھاک افیکٹ ہو جاتا ہے. آگے چل کے بھی اگر دوائیاں بھی لینی پڑ رہی ہیں اور پھر بھی آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو دوائیوں کی مقدار کم رہے گی.
صحیح. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں کریں گی تو پھر دوائیاں بڑھتی جائیں گی, 1 ہوگی, 2 ہوگی, 3 ہوگی. دوائیاں لے رہے ہیں, نہیں لے رہے ہیں, بلڈ پریشر ہے, تو اگر میرے پاس کوئی مریض آتا ہے بلڈ پریشر کے ساتھ اور پہلی دفعہ ڈائگنوس ہوتا ہے, تو میں دوائی نہیں شروع کرتا, میں ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنا ویٹ ریڈیوس کریں, واک کو اپنائیں اور سالٹ انٹیک کو کم رکھیں, کیونکہ ایسے اگر کریں گے تو بلڈ پریشر کافی حد تک سیٹل ہو جائے گا. اور کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ارلی ایج میں آتے ہیں, جوان ہوتے ہیں لوگ, تو ان کا بلڈ پریشر کنٹرول بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اسینشل ہیں, کیونکہ آگے چل کے پھر کافی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ LVH ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ جو دل کا جو مسل ہے وہ تھک ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو یہ چیزیں بہت ہی اسینشل ہیں کہ بلڈ پریشر ریگولر چیک کیا جائے. بلڈ پریشر ریگولر چیک کرنے کے بھی مسائل ہیں, لیکن بلڈ پریشر کے چیک کرنے کے طریقہ کار کا بھی بہت اہم ہے کہ کس طرح سے بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے. بلڈ پریشر کا چیک کرنے کا جو آلہ ہے, انسٹرومنٹ ہے, اس کو ہارٹ کی لیول پہ رکھنا ہے آپ نے. اگر یعنی کہ اگر یہ ہارٹ لیول یہاں پر ہے نا ہمارا, تو کوئی ایسی ٹیبل پہ رکھ کے ہم کریں کہ ہمارا انسٹرومنٹ جو ہے, آلہ جو ہے وہ ہارٹ کی لیول پر رکھا ہو. اوپر ہوگا نیچے ہوگا, ایکوریٹ نہیں آئے گا بلڈ پریشر. ہم تو بہت سارے کیمپس کرتے ہیں کہ یہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ کار صحیح درست طریقہ کار کیا ہے. تو وہ یہ سب بہت ضروری چیزیں ہیں. صحیح. اگر وہ بہت غصے میں ہیں یا کہیں سے چل کر آئے ہیں تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلڈ پریشر ان کا صحیح نہیں, ایکوریٹ نہیں آئے گا. صحیح بات ہے. دیکھیں غصہ آنا یا اس قسم کی اس سے تو ٹھیک ہے, یہ ایک ٹرانزینٹ ہوتا ہے, اور ایموشنل رائز سے ان چیزوں سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, لیکن وہ تو ٹیمپرری ہوتا ہے, ٹرانزینٹ ہوتا ہے, اور اس سے کنٹرول کیا جائے تو بہتر ہے. لیکن بس یہ ہے کہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں ان چیزوں پہ عمل کیا جائے اگر مستقل طریقے سے ہے. اور عمر کے ساتھ ساتھ بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو بلڈ پریشر بھی بڑھتا رہتا ہے. صحیح. سر ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں میں بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے, لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں بھی, 25 سال کی عمر میں بھی ہائی بلڈ پریشر کا مرض دیکھا جا رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, وہ تو میں نے ایک بات کی تھی, اس کو میں دہراؤں گا, لیکن ہر پاکستانی کی ساری آبادی لے لیں تو 16% ایسے ہیں جن کو بلڈ پریشر ہے. 16% آف انٹائر پاکستان پاپولیشن ہیز ہائی بلڈ پریشر. اور آفٹر دی ایج آف 50 کی عمر کے بعد ایوری ادر پاکستانی ہیز ہائی بلڈ پریشر. سمجھ رہے میری بات؟ صحیح. کہ 50 سال کی عمر کے بعد ہر شخص پاکستانی, ایک آلٹرنیٹ یعنی آدھے لوگوں کو 50 سال کی عمر کے بعد ان کو ہائی بلڈ پریشر ہوگا. دو میں سے ایک فرد کو ایگزیکٹلی 50 سے زائد عمر کے لوگوں کو. یس. صحیح. تو یہ اتنا بڑا میگا پرابلم ہے ہمارے ملک میں. اور یہاں یہ بھی بتا چلوں کہ ڈائبٹیز کا بھی تقریباً یہی نمبرز ہیں. صحیح. لیکن اویئرنیس ہے ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی جاتا ہی نہیں ڈاکٹر, کوئی علاج نہیں کراتا, پھر آخر میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہانی. تو اپنا علاج کرانا, ڈاکٹر کے پاس جانا, بلڈ پریشر میجر کرانا, یہ بہت ضروری ہے چیزیں. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو پھر بھی پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی سبب کی وجہ سے. لیکن جو غریب غربا ہیں ان کو NICVDs ہمارے جو ہے وہ 10 ہماری اسپتالیں ہیں اور 23 چیسٹ پین یونٹس ہیں پورے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں. چلے جائیں وہاں, چیسٹ پین یونٹس میں جائیں گے تو وہ تو وہاں پہ کچھ اوقات اتنا رش بھی نہیں ہوتا. جائیں اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں. یہ سروس آپ لوگوں کے لیے تو ہے, یہ فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے تو ہے, اور وہاں پہ کوئی چارج نہیں ہوتا. ڈاکٹر پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, اسٹاف ہے, بلڈ پریشر ہی چیک کروا لیں, اس میں کیا حرج ہے. صحیح. جو بھی چیسٹ پین یونٹس ہیں ہمارے پورے صوبے میں ہیں, ہر جگہ پہ. کراچی میں تو 17 ہیں, 17 چیسٹ پین یونٹ. ہاں کراچی میں ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً سارے شہروں میں سندھ میں. اس کے بعد اسپتالیں ہیں, 10 اسپتالیں ہیں, سیٹلائٹس بھی ہیں. سیٹلائٹس بھی ہیں, لیکن سیٹلائٹس صرف بلڈ پریشر چیک کرانے کے لیے کوئی سینس نہیں بنتا. بلڈ پریشر چیک کروا لیں. بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی رش ہوگا, کارڈیو کراچی میں جا رہے ہیں NICVD میں تو رش ہوگا, ہم بلڈ پریشر چیک کر. میں کہتا ہوں آپ چیسٹ پین یونٹ میں چلے جائیں. جی وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہاں رش نہیں ہوتا اتنا. صحیح. وہاں جائیں, 5 منٹ لگیں گے, کوئی چارج تھوڑی کر رہے ہیں آپ سے.
فری آف کاسٹ ہے, کروا لیں. صحیح. یہ جو تھوڑا سا ریلکٹنس ہے نا جانے کا اندر, اب ضروری ہے کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جو میجر ہاسپٹل میں اس کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا ایٹیٹیوڈ کے, کیونکہ ہم نے بنائی ہیں یہ سروسز اس طرح سے صحیح کہ آپ لوگوں کو فیسلٹی ہو, پبلک کو سروس کو, پبلک کی فیسلٹی کی. ہر علاقے میں جو ہے نا ایک ضروری ہے یہ موجود ہے چیسٹ پین یونٹ. چیسٹ پین یونٹ ہر کراچی میں تقریباً کافی چیسٹ پین یونٹ بن گئے ہیں, ہر علاقے میں چیسٹ پین یونٹ ہر علاقے میں بن گئے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب جتنے بھی علاقے ہیں سب میں ہو گیا ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے, دھیان دیں گے تو وہاں جا کے دیکھ بھی لیں کہ خدا نخواستہ آگے کسی اپنے آپ کے دوست یار کوئی فیملی ممبر کا اگر چیسٹ پین بھی ہو رہا ہے تو پہلے ادھر ہی چلے جائیں نا, تو جا کے دیکھیں ذرا, بلڈ پریشر بھی چیک کرا لیں کہ ماحول کس قسم کا ہے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ادھر ہی لے جایا کریں. اگر خدا نخواستہ کسی کو اٹیک بھی ہو رہا ہے اور آپ چیسٹ پین یونٹ پہنچ گئے تو اس کے بعد ذمہ داری ان کی ہے, پھر آپ سمجھ لیں گے NICVD میں آ گئے آپ. ان کی ٹرانسپورٹ کرنا, ان کی دوائیاں, میڈیکل ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا, یہ بھی انہی کا کام ہے. اور یہ تو ایک یونیک سروس ہے, پوری دنیا میں کسی بھی شہر میں اتنی اچھی سروس موجود نہیں ہے, تو اس کا استعمال کیا جائے, فائدہ لیا جائے اس سے. صحیح. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف دل کے امراض کا بلکہ ہائی بلڈ پریشر کا بھی تدارک کیا جا سکتا ہے اگر وہ وقت پر جا کر چیک کروائیں اپنا بلڈ پریشر. اگر ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو اس کا علاج ضروری ہے. جی بالکل. اس سے پھر آگے جو کمپلیکیشنز نہیں ہوتی نا, کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی, وہ تو بات کی بات ہے. پھر اگر بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھتے ہیں آپ تو ہر چیز جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. اٹیک بھی نہیں ہوں گے, اسٹروکس بھی نہیں ہوگا. ہاں, تو پریونشن از بیٹر دین کیور. اور آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو ہم ہارٹ اٹیک کے اینجیوپلاسٹی روزانہ کے کرتے رہتے ہیں, اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ تو فالج کا بھی جو ہے وہ انٹرونشن کرتے ہیں ریگولرلی. اب یہ ساری چیزیں تو کاسٹلی ہیں نا, گورنمنٹ اس کا پے کرتی ہے. لیکن آبادی اتنی ہے کہ اتنا ریسورس کتنا دے گی گورنمنٹ. پریونٹ کریں اس کو, بچاؤ کی طرف جائیں, تو اس کا بہت فائدہ بھی ہے اور بہت سارا جو ہے وہ خرچہ بھی ہوتا ہے حکومت کا. صحیح. تدارک اگر ہو جائے ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے تو کافی امراض سے اور پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے. سر ایسا مجھے کہ بتائیں, اگر ہائی بلڈ پریشر کسی کو ہوتا ہے تو کیا کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کو یا نہیں علامت ظاہر ہوتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی علامت نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے نا, جب اگر بلڈ پریشر کنٹینیوسلی بڑھا ہوا ہے تو ہیڈ ایکس ہوں گے, سر میں درد ہوگا, اور یہ ایک علامت ہے جو اکثر دھڑکن تیز ہوگی دل کی. یہ دوسری علامت ہے, اگر دھڑکن تیز ہو رہی ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. اس کو فوراً جو ہے اس کا انتظام کیا جائے, کیونکہ اگر بلڈ پریشر اس لیول پہ بڑھ جاتا ہے کہ تو ہم اس کو کہتے ہیں انٹراکرینیل بلیڈ, یعنی کہ اس کے دوران جو ہے وہ بلیڈ بھی ہو سکتی ہے, برین خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے, اور شریان پھٹ سکتی ہے. شریان پھٹ سکتی ہے, دیٹس رائٹ, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. شریان پھٹ سکتی ہے اگر پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا اچانک, اور فالج بھی ہو سکتا ہے اس کے دوران شریان پھٹنے سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اویئرنیس ہونی چاہیے, پبلک کو خیال کرنا چاہیے. تو اس شروع میں ہی جو ہے نا اس کو ڈائگنوز ہو کے اور اس کو کنٹرول کیا جائے. صحیح. سر ایک بڑی ایک کامن چیز ہم نے دیکھی ہے, جو سر میں درد, لوگوں کے مستقل سر میں درد ہوتا ہے لیکن لوگ سیلف میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں, فوراً انہوں نے پیناڈول کھا لی یا کوئی پین کلر کھا لی, لیکن ہوتا عموماً ان کو بلڈ پریشر ہے. تو اس کی کیا, اگر وہ انہوں نے چیک نہیں کروایا اور پین کلرز لے لیں اور ہائی بلڈ پریشر تھا, تو اس کی کیا پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں عموماً؟ نہیں, اس کو تو آپ کو جب اگر پتہ ہے کہ مسئلہ ہے اور اس کا علاج آپ ڈیلے کیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے نا. اگر ایک شخص کو پتہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے اور اس کو علامات مل رہی ہیں, دیکھیں ہیڈ ایک صرف بلڈ پریشر کے بڑھنے سے نہیں ہوتا, اور بھی کئی علامات ہیں, کئی چیزیں ہیں. کئی ہیڈ ایک کی ایک اپنی ایک کلاسیفیکیشن ہے, کئی قسم کے ہیڈ ایکس ہوتے ہیں, اور مائیگرین ہیڈ ایک, کلسٹر ہیڈ ایکس, اس قسم کی ان کے بھی ایک بہت سارا بڑا رینج ہے. ہر ہیڈ ایک از ناٹ بلڈ پریشر, لیکن جتنی پاپولیشن ہے اس حساب سے اگر دیکھیں گے آپ تو سب سے زیادہ جو کامن تھنگس, کامن ہم کہتے ہیں, جو زیادہ ہے وہ زیادہ چانسز اس کے ہونے کے ہیں نا ہیڈ ایک سے. ہاں, تو بلڈ پریشر تو اتنی 16% آبادی میں بلڈ پریشر ہے, تو اگر ہیڈ ایک ہو رہا ہے سب سے پہلے تو بلڈ پریشر چیک کریں گے نا آپ. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اور کچھ سوچیں گے. تو
पेनाडोल खा लेना तो ऐसे ही है जैसे मैं क्या बोलूँ कि इग्नोर करना, आंख बंद कर लेना, सोचना कि जी मैं ठीक हूँ। ठीक है, अक्सर लोग ये करते हैं ना, ब्लड प्रेशर, आप ब्लड प्रेशर चेक करवाए, हम करवाते ही नहीं है। हम करवाते नहीं तो हमको है ही नहीं। शुगर जो है ना, डायबिटीज, शुगर चेक नहीं की तो भाई मसले का आपने हल ढूंढ लिया कि जी चेक ही नहीं करो तो होगी कैसे। तो ये तो गलत है ना, सही, बहुत गलत है ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं आगे जाके। सर अच्छा मुझे बताएं, आप आलमी दिन है हाइपरटेंशन का, उस हवाले से कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को ख़ास तौर पे कि किस तरह बचा जाए और किस तरह अपना ख्याल रखा जाए? ये सारी बातें हैं कि जी ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, आप सबसे पहले तो चेक करवाएं। मैंने आपको एडवाइस भी दिया है कि ये जो कराची में रहने वाले लोग हैं, इनके लिए तो बहुत ही आसानी है। हर जगह पे चेस्ट पेन यूनिट्स लगे हुए हैं, आप जाएं वहाँ चेक कराएं अपना ब्लड प्रेशर। सबसे पहले तो वो है। उसके बाद वही हम हमेशा कहते आए हैं कि जी पैदल चलने को अडॉप्ट करें आप। अब लाजमी है, इतनी हीट है, गर्मी में इसमें नहीं करा, लेकिन शाम के टाइम पे और जब मौसम और हालात बेहतर हैं, अब रेगुलर वॉक करें आप। नमक का इस्तेमाल कम रखें। और ये तो चीज़ें आम सी है ना, इनके कोई खर्चा नहीं है, नमक कम इस्तेमाल करना। और ये होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी फैमिली जो होती है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब ये फैमिली हिस्ट्री तो है, लेकिन फिर आप अगर देखेंगे उनको तो घर में ही नमक इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है खाने में। और आम तौर से ये होता है कि अगर किसी की टेस्ट बड्स ऐसे हो गई हैं तो वो ज़्यादा नमक के बगैर खाना नहीं खा सकते। सही। तो उन चीज़ों में चेंज करें। और मोटापा तो आपको पता है सारी बीमारियां करता है, और तो वेट रिडक्शन पे अपना एम्फोसिस करें। तो यही प्रिवेंशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, यही मेरा मैसेज है। और हर वक्त होता है, मैं यही मैसेज दे रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग मीडिया अगर हमारी सपोर्ट करे, हेल्प करे इस मैसेज को पहुँचाने में पब्लिक तक, तो ये आप लोगों के बहुत बड़ी है, हमारे ऊपर भी एक एहसान होगा, क्योंकि हम तो 24 घंटे मरीज़ों को यही समझाते रहते हैं कि भाई प्रिवेंशन पे रखो चीज़ों को, जो है वो बीमारी को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल करो। सही। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद हमारे साथ कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब से ही 2 डॉक्टर्स और मौजूद हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बातचीत करेंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब से प्रोफेसर डॉक्टर फवाद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे अपनी गुफ्तगू मज़ीद बढ़ाते हैं, बुलंद फ़िशार खून के हवाले से मालूमात लेते हैं मरीज़ों के लिए और तदारुक के हवाले से कि हाई ब्लड प्रेशर से किस तरह बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको। हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फ़िशार खून के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है 17 मई को। सर हमें ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में बुलंद फ़िशार खून के हवाले से क्या सूरत हाल है, कितने मरीज़ हैं और कितने मरीज़ ऐसे हैं जिनको पता है और वो अपनी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा देखिए, हमारे पास ना एग्जैक्टली पूरी पॉपुलेशन का डाटा तो नहीं है, लेकिन रफ जो कुछ स्टडीज़ हुई हैं उससे यही आइडिया है कि 1/4 पॉपुलेशन, बल्कि कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जिसमें 30 से 40% लोग ऐसे हैं अबव 40 ईयर्स जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन पे खो गए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनको खुद पता नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या नहीं है। अच्छा, दूसरा वो वाला ग्रुप जिसको ब्लड प्रेशर का मर्ज है, उसका स्टेटस ये है कि उसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो रेगुलर दवाई इस अंदाज से लेते हैं कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हों। सही। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन बनाए ना, तो ब्लड प्रेशर के वो मरीज जो प्रॉपर दवा ले रहे हैं और उसके साथ साथ उनके बीपी कंट्रोल भी हैं, तो ये हार्डली 5-10% होंगे, बड़ी यानी ओवरऑल ब्लड प्रेशर के मरीजों के। तो ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है। वजह क्यों?
लेकिन ब्लड प्रेशर वो मर्ज है जो खामोशी से आपके जिस्म में जहां जहां नालियां मौजूद हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, खून की शरियात। जी। अब उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि अब अगर हम हमारी इमरजेंसीज में जाके देखेंगे 30-40 साल की उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, 40 साल की उम्र के लोगों को फालिज हो रहा है, गुर्दे उनके ख़त्म हो रहे हैं, आंखें ख़त्म हो रही हैं, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के ब्लड प्रेशर जिसका पता लगाना भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल चेक करके आप पता लगा लेते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे एक गोली खानी है। वो प्रॉपर न करने की वजह से आप इतनी सारी पेचीदगियां और फिर वो पेचीदगियों के अपने फिर कॉन्सिक्वेंस, यानी उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि एक जवान आदमी अपनी प्राइम लाइफ पर वो डिसेबल्ड हो जाता है, हार्ट अटैक हो गया, फालिज हो गया, गुर्दे खराब हो गए, आंखें खराब हो गई। तो ये ब्लड प्रेशर की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक, और इसीलिए ज़रूरी होता है कि साल में एक दिन कम से कम ऐसा मनाया जाए कि हर जगह इसी की बात हो रही हो, ताकि लोग ये समझ सकें कि भाई ये ऐसी चीज़ है जिसमें हमें अपने आप को पहले चेक कराना है कि वाकई हमें ब्लड प्रेशर का मर्ज है या नहीं है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लें, फिर अगर खुदा न खास्ता है तो रेगुलर अंदाज से ब्लड प्रेशर की दवाई खाएं, फ्रीक्वेंट चेक रखें कि आपके ब्लड प्रेशर उन टारगेट्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे तो इसमें ऐसा भी होता है कभी कभार 1 से 2 दवाइयाँ, 2 से 3 दवाइयाँ, उस अंदाज से चलना पड़ता है। और फिर दवाई लेते हुए आपको साथ साथ अपने चेकअप रखने होते हैं 6 महीने साल में कि आपके वो बाकी आज़ा उनका क्या हाल है, भाई दिल का इस वक्त क्या स्टेटस है, गुर्दे का क्या स्टेटस है, आंखों का क्या स्टेटस है, तो उनकी चेकिंग भी चलती रहती है। और साथ साथ और दूसरे वो अमराज जो दिल का मर्ज लाते हैं, जैसे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, मोटापा है, इन तमाम चीजों पर भरपूर तवज्जो देनी होती है। ब्लड प्रेशर अकेला नहीं है, ये अपने साथ 4-5 चीजों को मिला के काम कर रहा होता है। तो आप एक तरफ तवज्जो दें और उसके बाकी 5 साथियों को छोड़ दें उनके हाल पर, तो भी फायदा नहीं होगा। तो एक ओवरऑल वे में आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, अवेयरनेस से लेके फिर उनके प्रॉपर चेकअप्स, ट्रीटमेंट्स, फैसिलिटीज, दवाइयाँ उनको अवेलेबल हों, ताकि वो, तो एक बहुत करने का काम है। और फायदा इसका ये है कि इसके जरिए से बड़ी बड़ी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। सही, जो जानलेवा है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि जो आप ब्लड प्रेशर की कह रहे थे कि अलामात नहीं होती, ये खामोश कातिल है, ये तो इस मर्ज के बारे में कहा जाता है कि खामोशी से ही आज़ा आपके ख़राब कर देता है और बाद में आपको पता चलता है कि अचानक स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक हो गया। सर हमें ये बताएं कि अगर प्रॉपरली बंदा अपना हार्ट चेक करे या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है कि ये पता चले? और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट अगर जवानी में, मतलब ये कि 25 साल, 26 साल या 30 साल के अंदर अंदर आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना चाहिए? और देखिए कोलेस्ट्रॉल सिंपल टेस्ट उसका किस तरह होता मोटापा है या नहीं है, 20 साल के बाद लाजमी लिपिड प्रोफाइल जो फास्टिंग प्रॉपर होता है, जिससे आपको डिफरेंट तरह के कोलेस्ट्रॉल्स का पता चल जाता है, तो वो तो लाजमी करना ही करना। अच्छा, ये जो कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि हर आदमी को हेल्दी स्टेट में ही करानी है, मर जाने के बाद नहीं करानी है। सही। 20 साल के बाद एक मर्तबा जरूर करें। और अगर आपके खानदान में दिल के मसाइल हैं और ऑलरेडी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज मौजूद हैं, तो इससे अर्ली एज में भी करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभार कोलेस्ट्रॉल के अमराज बच्चों में भी होते हैं, वो जेनेटिक नौइयत के होते हैं, तो उनमें फिर आपको और अर्ली करने होते हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल में भी इसी तरह है, जैसे अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात की, इस पे मुनज़र होगा कि आपका रिस्क कितना है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप दिल के मरीज हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम रखना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और साथ शुगर का मर्ज है, तो दरमियाने दर्जे में कोलेस्ट्रॉल काबू रहेगा। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मसाइल आपको नहीं है, तो बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है, एक खास नंबर तक उसको कम रखना होता है। तो इवन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो किस तरह मैनेज होगा, ये इस पे मुनहसर होगा कि आपके ओवरऑल रिस्क, यानी आप में और बाकी चीजें हैं या नहीं है। तो उस बुनियाद पे ओवरऑल हम कहते हैं ब्लड प्रेशर के साथ उन तमाम चीजों को एड्रेस करना चाहिए, जैसे पहले मैं कह रहा था, जो दिल के अमराज लाते हैं। सिगरेट छोड़ना, फिजिकल एक्टिविटी का करना, डाइट प्रॉपर कर लेना, और डाइट में नमक बहुत इंपॉर्टेंट है कि नमक कम किया जाए, चिकनाई कम की जाए और शुगर कम की जाए।
کیونکہ وہ الٹیمیٹلی شوگر آپ میں موٹاپا لاتی ہے، چاہے آپ کو ڈائبٹیز ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں. صحیح. تو ان چیزوں کو خیال رکھا جائے تو بلڈ پریشر اور وہ تمام چیزیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ کنٹرول رہتی ہیں اور آپ میں دل کے مرض آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. صحیح. سر میں چاہوں گی کہ آپ ذرا بلند فشار خون کو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ آیا کہ بلند فشار خون ہے کیا، مطلب خون کا سکڑنا، خون کا پھیلنا. پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ فشار خون کیا ہے. صحیح. بلڈ پریشر دیکھیں ایک منیمم لیول، کیونکہ ہارٹ کیا ہے، ایک پمپ کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے آپ کے دل. صحیح. اس کے پاس جو خون آ رہا ہے یہ پمپ کرتا ہے آگے پورے جسم کو، اور پھر یہ سارا یوز ہونے کے بعد خون واپس پھر دل کے پاس آتا ہے، پھر یہ دل پمپ کرتا ہے، اور یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اب اس خون کو جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچانے کے لیے ایک خاص لیول کا پریشر چاہیے. اور یہ پریشر کیسے قائم ہوتا ہے؟ جیسے آپ دل زور سے کنٹریکٹ کرے گا، خون آگے پھینکے گا، تو اب نالیوں میں جب یہ جائے گا، نالیاں تھوڑا سا سکڑاؤ پیدا کریں گی تاکہ یہ آخری لمحے تک، ایک اینڈ تک پہنچ جائے. صحیح. اب اس کی ایک خاص لمٹ ہے، اس لمٹ تک اگر یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے. اس لمٹ سے جہاں یہ کراس کر رہا ہے وہ آپ میجر کر کے پتا کرتے ہیں. اس سے ایک خاص درجے میں کراس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کے اندر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. اب اس کے پیچھے وجہیں بہت سی ہوتی ہیں، کبھی نمک کی زیادتی، کبھی نالیوں کا سکڑاؤ، کبھی دل کے فورس بڑھ جاتی ہے، کبھی دل کی دھڑکن کے بڑھنے کی وجہ سے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز آپ کے نارمل بلڈ پریشر کو بڑھا کے بلند فشار خون والے رینج میں لے آتے ہیں. پھر یہ مستقلاً رہ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہائپر ٹینشن ہو گیا. ورنہ یہ والی چیز جو ابھی میں نے بیان کی، یہ کبھی کبھار وقتی ڈفرینٹ ماحولیاتی اثرات کے نتیجے میں، آپ کے سائیکولوجیکل سٹریس کی صورت میں وقتی ہو سکتا ہے، لیکن وہ والا بلڈ پریشر وہ تھوڑے لمحوں کے بعد پھر واپس نارمل آ جائے گا. تو اس کو پھر ہم ہائپر ٹینشن نہیں کہیں گے، اس کو ہم ریئیکشنری وقتی بلڈ پریشر کا بڑھنا کہیں گے. لیکن مستقل بلڈ پریشر بڑھا رہ رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ چیک کر رہے ہیں، کوئی سٹریس نہیں ہے، تو اب لگتا ہے کہ آپ کا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اب ایک خاص لمٹ سے زیادہ بی پی رہنے کی وجہ سے اب اس کو دوا کی ضرورت ہے. جی ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر، اور بہت اہم سوالات جو بہت زیادہ عوام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی ادویات کے حوالے سے، وہ ہم دوبارہ سر سے ایک سوال کریں گے. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑا ایک غلط فہمیاں ہیں ادویات کے حوالے سے ہائی بلڈ پریشر کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دوائیں مستقل استعمال کریں گے بلڈ پریشر کی تو ان کے گردے فیل ہو جائیں گے، ان کو دل کا مرض لاحق ہو جائے گا، یا بہت ساری ان کے اعضاء بیکار ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا، یہ باتیں ہم اکثر سنتے ہیں، اور بہت سے مریض اپنی وہ دوائیاں چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس مسکنسیپشنز کی وجہ سے کہ بھئی ہم نے چھوڑ دی تھی، کیونکہ 4-5 سال لینے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھئی اس سے گردے خراب ہو سکتے ہیں، اس سے اور نقصانات ہو سکتے ہیں. دیکھیں بلڈ پریشر کیا ہے، آپ روڈ پہ چل رہے ہو تو اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے. آپ فٹ پاتھ پہ بھی چل رہے ہو، گاڑی آ سکتی ہے نا، تو آپ کیا چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہر دوا کے وہ ایک کیمیکل ہے، تو جسم میں جاتا ہے تو پرولونگ لینے سے کچھ نہ کچھ اضافی اثرات ہو سکتے ہیں، اور وہ اثرات ہر آدمی میں نہیں ہوتے. وہ اگر آتے بھی ہیں تو بہت ہی کم، نیگلیجبل 0.12% اس طریقے سے. اور آپ دوا لینے کے ذریعے سے جو بی پی کم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف پیچیدگیوں سے جو آپ بچا رہے ہیں، وہ فائدہ ان معمولی سائیڈ ایفیکٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. باقی دیکھیں گردے دوائی سے نہیں خراب ہو رہے ہوتے. بہت عرصے جب آپ کو بی پی رہتا ہے تو دوا لینے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرح، جیسے اللہ نے آپ کا کنٹرول رکھا ہوا ہے ہمارا جن کو بی پی نہیں ہے، دوا لینے کے باوجود بھی آپ کا 24 گھنٹے کنٹرول نہیں رہ پاتا. کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ہوگا کہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا، وہ آئے گا. تو 10-15 سال بی پی رہنے کے ساتھ آپ کے گردے متاثر دوا لینے کے باوجود بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ دوا کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے، وہ ایکچولی بلڈ پریشر کا اپنا مرض ہوتا ہے، جو آپ نے دوائی شاید اتنی پراپرلی نہیں لی کہ آپ کے بالکل کنٹرول رہیں اور گردے متاثر ہو گئے.
اب یہ اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ دوائی لے رہے ہیں تو 6 مہینے پہ کم از کم اپنے ڈاکٹر کو دکھا لیں. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی بیسک اسکریننگ کر لیتا ہے, علامتوں کے حساب سے بھی, کچھ بنیادی ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی, جس سے اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو بی پی کی دوا لے رہے ہیں اس نے کوئی آپ کے اندر کوئی گڑبڑ ایسی تو نہیں شروع کر دی جو اگر فردر لی تو نقصان دے. تو ہمارے پاس بی پی کی بہت ساری دوائیاں ہیں, تو پھر ہم ایک قسم کی دوائی ہٹا کے دوسری قسم کی دے دیں گے. تو اس میں پھر امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے طور پہ دوائی نہ چھوڑیں, ڈاکٹر کو دکھائیں. کوئی بھی ایڈیشنل, کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے, کچھ بی پی کی دوائیاں ہیں جو کھانسی کر دیتی ہیں. تو اس نوعیت کی جب بھی شکایت ہو تو خود چھوڑنے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ خود جج کرے گا, اور یہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ سائیڈ ایفیکٹ ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ یہ دوا نہیں لے پائیں گے تو وہ کوئی اور نیم البدل دے دے گا. صحیح سر. اچھا ہمیں یہ بتائیں, جیسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ گردے خراب کر دیتی ہے اگر وہ کافی عرصے دوائیاں اپنی نہیں لیں, جیسے ابھی انہوں نے ان کی ادویات ابھی شروع ہوئی ہیں, انہوں نے 10-15 دن لیں, پھر سالوں انہوں نے 2 سال 2.5 سال وہ دوائیاں نہیں لیں, لیکن ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہی رہتا ہے, تو اس کا کتنی جلدی ایفیکٹ پڑے گا ان کے گردوں پر؟ اچھا, اس میں 2 طریقوں سے ہے. دیکھیں, کرونک جو نقصان ہوتے ہیں وہ تو 5, 10, 15 سال لیتے ہیں اثرات لانے میں, لیکن جو پرابلمٹک کیا ہوتا ہے کہ اچانک آپ کے اس بیس لائن بڑھے ہوئے پریشر پہ کوئی سٹریس آیا, جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا غصہ کر لیا اور کوئی جھگڑا ہوا اور اس کے بعد فالج ہو گیا. وہ کیا کرتا ہے کہ بلڈ پریشر ان کنٹرول پہلے سے ہی تھا, اس پہ ایک سٹریس آیا تو بلڈ پریشر ایسے لیول پہ شوٹ ہو گیا کہ آپ کی دماغ کی شریان ہی اس نے پھاڑ دی, یعنی وہ برین ہیمریج کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ والا جو نقصان ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے. آپ نے 5 سال گولی لی لیکن صرف 5 دن چھوڑ دی, تو اور خدا نہ خواستہ وہ جو سٹریس آپ کو آنا تھا وہ ان 5 دنوں میں آنا تھا, تو وہ 5 سال کی لی ہوئی گولی بے فائدہ ہو گئی صرف اس 5 دن چھوڑنے کی وجہ سے, کیونکہ یہ وہ دن تھے جس میں آپ کو سٹریس آنا تھا اور آپ ان کنٹرول تھے, آپ کے اوپر کوئی چیک نہیں تھا اور وہ بی پی بڑھا اور دماغ کی شریان پھٹ گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوا کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے, کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے. یہ دونوں طرح سے نقصان پہنچا رہی ہے. اگر آپ چھوڑیں گے سلولی بھی آپ کے آرگن ڈیمیج ہو رہے ہیں اور پھر ایکیوٹلی بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. صحیح. جیسے آپ نے سٹروک کا کہا تو اسی طرح دل پر بھی اثر ہو سکتا ہے. جی, دل کا دورہ بھی اسی طرح, ایک دم سے بی پی کے بڑھنے سے آپ کے پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے, آپ کے دل کو دورہ آ سکتا ہے, بلڈ پریشر ایک دم سے سٹریس آنے میں, تو یہ اس طرف بھی نقصان دہ. آنکھوں کے پردے پہ اثر ڈال سکتا ہے ایک دم سے بی پی کا بڑھنا. جی بالکل صحیح. جیسے دماغ پر اثر کرے گا ویسے آنکھ پہ بھی کرے گا اثر. اور اسی طرح آپ رینل فیلئر پہ بھی جا سکتے ہیں اچانک. رینل فیلئر یہ کہ عموماً ایکیوٹ نہیں ہوتا ہے, رینل فیلئر کرونک. ہاں, اس کے ساتھ آپ کو بیس لائن کڈنی آپ کا افیکٹڈ ہے اور ایک دم سے ڈائریا ہو گیا, جسم سے پانی نکل گیا, تو پھر گردے ایک دم سے متاثر ہو جائیں گے. یعنی کوئی نہ کوئی ساتھ ایڈیشنل سٹریس آئے گی تو وہ بیس لائن گردے اگر آپ کے خراب تھے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک دم سے بیٹھ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ اچھا سر, ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے مرض کی بات کر لی, ادویات کی بات کر لی, اب ہم یہ ہمیں بتائیے کہ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا نہیں ہیں لیکن وہ احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے میں, وہ کس طرح اپنے آپ کو اس مرض سے بچائیں؟ دیکھیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی پریونشن ہے. اور صرف یہ بی پی نہیں, وہی میں کہتا ہوں کہ یہ پورا پیکج ہے. وہ 4-5 چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے. اس میں وہی ہے کہ کچھ نہ کریں, کم از کم اپنے اندر اوبیسٹی یا موٹاپا نہ آنے دیں. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ اپنا ایک آڈٹ رکھیں, ہر مہینے ہر 2 مہینے پہ اپنی ویسٹ سرکمفرنس ناپ لیں کہ آپ کی کمر کی پیمائش کیا رہ رہی ہے. کیونکہ ایبڈومینل اوبیسٹی اگر یہ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا ڈیلی روٹین ایسا ہے کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں اور آپ کیلوری زیادہ لے رہے ہیں. تو اپنے طور پہ ہی دیکھیں کہ آپ غذا کو کم کرنا شروع کریں اور فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا. اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس یہ کر کے اگلے 2 مہینے دیکھا کہ کیا ہوا. تو وزن کو آپ نے بڑھنے نہیں دینا, اور وزن میں امپورٹنٹ پیٹ پہ چربی نہ آنے پائے. دوسری چیز, اپنے طور پہ کم از کم شوگر, بلڈ پریشر اور کولیسٹرول, یہ 3 چیزیں چیک کرا لیں کہ آپ کی گڑبڑ ہیں یا نہیں ہیں, اور پھر اس کے حساب سے آگے چلتے ہیں. اور 6 مہینے سال پہ 1 مرتبہ ضرور کرا لینا چاہیے. پھر اسموکنگ نہ کریں, یہ بس
4-5 चीजें इंसान कर ले। सर स्मोकिंग की बात करें या तंबाकू की बात करें? तंबाकू तो ओवरऑल वाकई, ये स्मोकिंग क्योंकि उर्फ आम में है तो इसलिए हम स्मोकिंग, वरना तंबाकू किसी सूरत में भी आप ले रहे हो वो नुकसानदेह है, इवन निस्वार की सूरत में भी नुकसानदेह। सही। और ये जो आजकल नौजवानों में नींद पूरी और गुटखा, जी वो सब उसमें तो और ज्यादा नुकसानदेह चीजें इस वजह से हैं कि उसमें तंबाकू के साथ साथ ऐसी चीजें शामिल की जा रही होती हैं जो मुंह के कैंसर, यानी आपकी अंदरूनी जो लेयर, इतनी अल्लाह ताला ने नाजुक लेयर बनाई हुई है, उसको कॉन्स्टेंटली इरिटेट करती रहती है और उसके नतीजे में मुंह के कैंसर्स बहुत कॉमन है, तो उस पर बड़ा ख्याल रखना चाहिए। सही। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि अगर हम ये कहें कि नौजवानों को मतलब बचाना है, अगर मुझे ये बताएं कि नॉर्मल अगर किसकी वेस्ट बढ़ती जा रही है तो नॉर्मल वेस्ट कितनी होनी चाहिए और किस उम्र में? इसका सिंपल फार्मूला हर एज के लिए, मेल फीमेल किसी के लिए भी, आपकी हाइट के आधे से कम हो। मसलन एक 6 फीट का आदमी है तो उसकी वेस्ट 36 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये नाफ के लेवल पे आप नाप लें। एक 5 फीट का आदमी है तो उसकी वेस्ट 30 इंच से ज्यादा, हमारे कद अमूमन 5 से 6 फीट के दरमियान होते हैं। सही। तो यही इसी तरह बनेंगे, अपना हाइट देख लें, हाइट के आधे से कम होनी चाहिए आपकी वेस्ट, बस ये फार्मूला है। सही। मेल फीमेल दोनों में? सबके लिए। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये सिंपल टू अंडरस्टैंड है और हर पे अप्लाई होगा कि ये आइडियल है कि आपकी जितनी भी हाइट यानी कद आपका जितना भी है उसके आधे से आपका पेट कम होना चाहिए। सही। अच्छा सर, इस दिन की निस्बत से आप हमें कोई मैसेज देना चाहें? खास देखिए, ब्लड प्रेशर पे तो हमने बहुत ही बातें की, बार बार हम वो रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि अहम है। तो एक लाइनर ये होगा कि हर आदमी अपना बीपी चेक करे, ये मालूम करे बीपी है या नहीं है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, और बीपी के साथ तमाम वो चीजें जो दिल का मर्ज लाती हैं उन सब को प्रॉपरली एड्रेस करें। वर्जिश करें, वजन ना बढ़ने दें, सिगरेट स्मोक, ये बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत अहम चीज है। तो ये फाइनल कंक्लूजन बने। सही। जी नाज़रीन, जैसे कि सर ने कहा कि ब्लड प्रेशर के हवाले से, क्योंकि ये खामोश कातिल है ये मर्ज और बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ सामने आती हैं और अचानक इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है अगर आप अद्वियात प्रॉपर नहीं लेते या आप ब्लड प्रेशर अपना प्रॉपर चेक नहीं करवाते। तो ये बहुत ज़रूरी है 20 साल की उम्र से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, वॉक करें, वर्जिश करें, और ख़ास तौर पे सेंट्रल ओबेसिटी जो पेट के बीच के हिस्से का जो बढ़ना है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का बल्कि ज़ैबतीस जैसे जानलेवा मर्ज का भी बाइस बन सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।